من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، تم پر فرض کیا گیا ہے قصاص، فی القتل، مقتولوں کے بدلے میں، الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں عورت۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس اگر جس شخص کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ، فاتباع بالمعروف، تو وہ معروف طریقے سے اس سے مطالبہ کرے اپنے مقتول وارث مقتول کے قتل کا، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور جس نے قتل کیا ہے تو وہ اس مقتول کے وارثین کو حق ادا کرے اچھے طریقے سے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تخفیف ہے، آسانی ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے واسطے، وَرَحْمَةٌ، اور مہربانی ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، پس اب جو شخص بھی ان حکموں کے اتر جانے کے بعد قاتل یا مقتول کے ورثاء میں سے حد سے تجاوز کرے گا، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل مندوں، تمہارے لیے قصاص میں ایک گنا زندگی ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم لوگ ایک دوسروں کو قتل کرنے سے بچو۔ یہاں سے پچھلے جمعے جب میں نے بیان کیا تھا درس ان آیات کا، تو ہم نے اس کو ایک چیپٹر کو نام دیا تھا ابواب البر، نیکی کا چیپٹر۔ وہاں سے نیکیوں کا بیان ہے مختلف طریقوں پر۔ پیچھے کی آیاتوں میں صبر کرنے کا، عہد کو پورا کرنے کا، اور مال خرچ کرنے کا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے احکامات تھے۔ اور میں نے پچھلے جمعے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ اب جتنی آیتیں اور سورۃ البقرہ تک جتنے بھی احکامات آئیں گے وہ مسلمانوں کے لیے خاص طور پر، جو مسلمانوں کے معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے ہوں گے۔ اب وہ احکامات اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتلائیں گے۔ اس میں سب سے پہلے کیا چیز کی طرف متوجہ کیا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے، کوئی کسی کی جان کو لے لے ناحق طریقے سے، تو اب اس قاتل کو بھی اس کے بدلے میں کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کتب علیکم القصاص، کتب ای فریضہ، یعنی فرض کیا گیا، یعنی لکھ دیا گیا۔ قرآن کریم میں آگے بھی کتبہ کا لفظ آئے گا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی پر موت کا وقت آ جائے تو اس پر فرض ہے کہ وہ وصیت کرے۔ یہ پہلے تھی، آگے تفسیر ابھی آئے گی۔ اسی طریقے سے اگلے جمعے کی جو ہماری آیتیں ہیں وہاں پر بھی وہی لفظ آیا، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، ای فریضہ، کتبہ ای فریضہ، یعنی لکھا گیا۔ تو یہاں قرآن کریم میں کتابت کے لفظ سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، واجب یا فرض کو۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلى، قتلہ یہ قتیل کی جمع ہے، اور یہ مقتول کے معنی میں، یعنی جس کو قتل کر دیا جائے تو اس کے بدلے میں قاتل کو بھی کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا۔ یہ تم پر کیا کیا گیا ہے؟ فرض کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آگے آیتوں کی تفسیر وہ تو کریں گے ہم لوگ، اس سے پہلے چند چیزیں جاننا بہت زیادہ ضروری ہیں۔ وہ یہ کہ اسلام میں جتنے بھی احکامات ہیں وہ کسی نہ کسی حکمت کے پیش نظر ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کیا ہوتی ہے؟ حکمت ہوتی ہے۔ اب وہ چاہے حکمت مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئے یا حکمت مجھے اور آپ کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن کوئی بھی حکم ہوگا تو اس کے پیچھے کیا ہوگی؟ کوئی حکمت چھپی بھی ہوگی۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر کوئی آدمی کہتا ہے کہ بھئی میں دودھ پی رہا ہوں، حدیث شریف میں آتا ہے دودھ پیتے وقت اگر اس چیز میں پانی میں مکھی گر جائے تو کیا کرو؟ اس مکھی کو پورا ڈبو کر اور نکال کے کیا کر دو؟ پھینک دو۔
کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مکھی کے دو پر ہوتے ہیں، ایک طرف میں شفا ہوتی ہے اور ایک طرف میں کیا ہوتی ہے؟ بیماری ہوتی ہے، اور وہ اپنی بیماری والا پر پہلے جو ہے اس چیز میں شامل کرتی ہے، لہذا تم اس کو جو پورا ڈبو دو گے تو وہ اس کا شفا والا پر میں اس سے شفا اور بیماری کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، اور وہ تمہارے لیے پینا بالکل کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ اب کوئی آدمی کہے کہ نہیں یار یہ حکم تو مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتا، میں اس کے پیچھے حکمت کو ڈھونڈوں گا کہ کیا حکمت ہے۔ حکمت تو ایک تو یہ سمجھ میں آ گئی، لیکن کوئی آدمی بھلے بس اتنا ہمارے لیے کافی تھا کہ بس اگر کوئی بس مکھی گر جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا پورا ڈبو دو اور پھینک دو۔ اب ہمارے لیے اس کے پیچھے حکمت جاننا ضروری نہیں۔ اسی طریقے سے واش روم میں داخل ہوتے وقت الٹا پاؤں، واش روم سے نکلتے وقت سیدھا پاؤں، گھر میں داخل ہوتے وقت سیدھا پاؤں، گھر سے نکلتے وقت الٹا پاؤں، پانی پیو تو بیٹھ کے پیو۔ اگرچہ گوروں نے اس کے اوپر تحقیق کر کے اس کے پیچھے جو حکمتیں وہ بتا دی کہ بیٹھ کے پانی پینے کے کتنے فوائد ہیں، کھڑے ہونے کے کتنے نقصانات ہیں، الٹا پاؤں رکھ کے واش روم میں داخل ہونے کے کیا فوائد ہیں، سیدھا پاؤں، اور یہ سارے کے سارے حکمت۔ تو مسلمان کسی بھی عمل کو کرنے میں حکمت کا محتاج نہیں ہے۔ وہ مسلمان تو کیونکہ کہتے ہیں ایمان بالغیب، غیب پر ایمان لاتا ہے، تو غیب پر ایمان لانے والے کو کسی بھی حکم کے پیچھے حکمت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ تو بس اتنا سوچتا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے، بس ختم بات۔ اب مستشرقین جو ہے اسلامی احکامات پر طرح طرح کے جو ہے اعتراضات کرتے ہیں، یعنی لبرل طبقہ ہو گیا اور ملحدین قسم کے لوگ ہو گئے جو اسلام دشمن ہیں، وہ لوگ اسلام کے اوپر طرح طرح کے کیا کرتے ہیں؟ اعتراضات کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قتل کے بدلے میں قاتل کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا۔ ان کا کہنا کیا ہوتا ہے؟ مستشرقین اس کے اوپر اعتراضات یہ کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے؟ ایک نے قتل کیا، تم نے اس کو قتل کر دیا، قتل در قتل، قتل در قتل، ایک دوسرے کو مارے جا رہے ہو، یہ تو کچھ سمجھ میں آنے والی بات تو نہیں ہے، بس قتل کر دیا۔ یہ شریعت میں، اسلام میں سزائیں بڑی خوفناک قسم کی ہیں، وہ یہ اعتراضات کرتے ہیں۔ چور نے چوری کر لی، اس کے ہاتھ کاٹ دو، زنا کر دیا تو اس کو کوڑے مارو، شادی شدہ ہیں تو سنسار کر دو، ڈکیت نے ڈکیتی کی تو اس کو بیچ چوراہے میں جو ہے کھڑا کر کے اس کو لٹکا دو، اور پھر اس کے بیچ میں جو پیٹ کے بیچ میں جو ہے نیزہ گھونپ دو۔ وہ الگ الگ احکامات ہیں، چوری کی اس کے ساتھ مار بھی دیا یا نقصان پہنچایا وغیرہ وغیرہ، وہ بھی قرآن کریم کی ہماری آگے درس قرآن کی ان آیتوں میں آئے گا۔ تو شریعت کی سزاؤں کو وہ لوگ اس طور پر پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یار یہ اسلام کے اتنا سخت ترین جو ہے اسلام دین ہے، جس میں سزائیں اتنی سخت ترین دی جاتی ہیں، اور جس میں جو ہے بہت زیادہ انسانیت کو مشقت میں ڈالا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ شریعت کے اوپر کیا کرتے ہیں ملحدین، اور آج کل کے ہمارے لبرل جو حقیقت میں ہیں مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان شو تو کرتے ہیں، لیکن الحاد کا اور لبرلزم کا کیا ہو چکے ہیں؟ شکار ہو چکے ہیں۔ تو وہ لوگ بھی قرآن کریم کی ایسی آیت پر کیا کرتے ہیں؟ اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ کیسا قرآن ہے جس میں انسانیت کو تو مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور جو ہے چوری کرنے پر ہاتھ کاٹ دو اور جہاد کرو، جہاد میں لوگوں کی گردنیں اڑا دو، یار یہ کیسا دین ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مسلمان کے لیے، تو اس کے پیچھے حکمت جاننے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ حضرات خود بھی اپنی عقل سے اگر تھوڑا سوچیں، اور انسانیت اگر دیکھی جائے تو انسانیت سکھاتا ہی اسلام ہے، وگرنہ اسلام سے پہلے انسانیت کا کیا حال تھا میں بھی جانتا اور آپ بھی جانتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے مکہ مکرمہ کا کیا حال تھا؟ لوگ کھوپڑیوں میں شراب پینے کو اپنے لیے بڑی بہادری سمجھا کرتے تھے، عورت کو ذرہ برابر بھی عزت نہیں دی جاتی تھی۔ جن دنوں میں عورت کے ایام خاص شروع ہوتے تھے، اپنے سے مرد اس عورت کو کیا کر دیتا تھا؟ دور کر دیتا تھا، قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ مرنے کے بعد آدمی کے مال وہ غیر آ کے یا رشتہ دار آ کے، خاندان کا کوئی بڑا آ کے ہڑپ لیتا تھا اور عورتوں کا حق مان لیتا تھا، اور کسی بچوں کو، یتیموں کو ان کو دینے نہیں دیتا تھا۔ تو اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ تو یہ رویہ اپنایا جا رہا تھا کہ ان کو تو ان کے حقوق ہی نہیں دیے جا رہے تھے، بلکہ جس کے پاس ڈگری سے مراد یہ ہے کہ جس کی چودراہٹ اسی کے مزے، جس کے پاس سب سے زیادہ مال وہی سب سے زیادہ آزاد گھومتا تھا، اور غریب غربا اور رنگ اور نسل کا اتنا تفاوت تھا، اور اتنا زیادہ تعصب تھا، اور اتنی زیادہ لسانیت تھی کہ یہ بڑے قبیلے والا، یہ چھوٹے قبیلے والا، یہ کالا، یہ گورا، سارے کی ساری چیزیں اسلام کے آنے سے پہلے تھی۔ اسلام نے آنے کے بعد حکم دیا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہوگا۔ اسلام نے سب کو یکسانیت کے ساتھ حکم دیا ہے، سب یکساں ہیں، احکامات پر چلنے کے لیے سارے کے سارے انسان کیا ہیں؟ یکساں ہیں۔ تو اسلام نے آنے کے بعد سب کو حقوق دیے، حتیٰ کہ کافروں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے ان کے بھی حقوق بتلائے۔
عیسائی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہودی کے ساتھ، مجوسی کے ساتھ. اگر کوئی کافر آپ کے ملک میں امن لے کر، ٹیکس دے کر اگر آپ کے ملک میں رہ رہا ہے تو اس کے کیا حقوق ہیں، اسلام نے یہ بھی بتایا. تو اسلام کے آنے سے پہلے تو سارا کا سارا آوا ہی ٹیڑھا تھا. اسلام نے آ کے لوگوں کو کیا بتایا کہ اس طور سے اور اس طریقے سے کیا کی جاتی ہے، زندگی گزاری جاتی ہے. اس میں سے اللہ تعالیٰ نے پھر احکامات کو نازل کیا. تو وہ بھی حکم ہے یہ کہ اگر کوئی قاتل کسی کو قتل کر دے تو اس مقتول کے بدلے میں اس قاتل کو بھی کیا کرو، قتل کرو. اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ چلو ایک جان تو گئی جس کی جانی تھی، اس کے بدلے میں اگر اس کو نہیں مارا، اگر اس کو قتل نہیں کیا تو آگے جا کے اس کی ضرورت اور کیا ہو جائے گی، بڑھ جائے گی. ایک آدمی نے معاشرے میں کسی، کیونکہ اسلام جو ہے وہ انسانیت کا بہت زیادہ خیال کرتا ہے، اسلامی تمدن کا بہت زیادہ خیال کرتا ہے. ایک انسان کی جان اور دوسرا انسان کا مال، اسلام اس کی حفاظت پر بہت زیادہ زور دیتا ہے. اگر معاشرے میں دھن دھناتے پھرتے سارے کے سارے ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جائیں اور ان کے روک تھام کے لیے کوئی کام نہ کیا جائے اور ایسا کوئی قانون نہیں بنایا جائے کہ جس کی وجہ سے لوگ قتل کرنے سے کیا ہو جائیں، رک جائیں، تو پھر یہ انسانیت کا مجھے بتاؤ پھر حال کیا ہوگا. جیسا کہ آج آپ کے معاشرے میں ہے، قتل ایسی چیز ہو گئی ہے جیسے کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا ہو. ایسے جو ہے ڈاکو، چور، لٹیرے، یہ سارے کے سارے ڈکیت ایسے گھوم کے اور کسی کو بھی مار کر ایسے ہی چلے جائیں اور ان کو پتا ہے کہ مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی بولنے والا نہیں ہے. اگر اس چور کو، اس ڈاکو کو ایک دفعہ پتا چل جائے کہ اگر میں نے اگر کسی کو قتل کیا تو پھر مجھے بھی جو ہے لٹکا دیا جائے گا اور میری بھی گردن اڑا دی جائے گی. تو ایک کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہو گیا تو مجھے بتائیں 100 کے ہاتھ خود رک جائیں گے، رک جائیں گے. ایک آدمی نے اگر چوری کی اور چوری کرنے کے بعد حکومت وقت نے اس کا ہاتھ سب کے سامنے لا کر بھائی بیچ سرے میدان میں اس کا ہاتھ کاٹا اور لوگوں کو بتایا کہ بھائی دیکھو اس نے چوری کی تھی، اب اس چوری کے بدلے میں اس کا کیا کیا جا رہا ہے، ہاتھ کاٹا جا رہا ہے. تو جتنے بھی چور اس وقت وہاں کھڑے ہوں گے یا جو لوگ چوری کرنے کا ارادہ کرتے ہوں گے یا جن کے دل میں ذرہ برابر بھی خباثت ہوگی، وہ یہ ہاتھ کٹنے کے بعد مجھے بتاؤ چوری کرنے کی ہمت کریں گے؟ کسی نے اگر زنا کیا اور زنا کرنے کے بعد جب اس زانی کو سزا دی جا رہی ہوگی، جب اس زانی کو کوڑے مارے جا رہے ہوں گے اور لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ بھائی اس کو کیا دی جا رہی ہے، سزا دی جا رہی ہے، تو مجھے بتاؤ جس کا بھی زنا کرنے کا ارادہ ہوگا کہ اس قسم کے جو لوگ ذہن رکھنے والے ہوں گے وہ اس سزا کو دیکھ کے ڈر جائیں گے، نہیں ڈر جائیں گے؟ یا اگر شادی شدہ آدمی کسی کے ساتھ اگر زنا کرے گا، شادی شدہ آدمی کسی کے ساتھ زنا کرے گا تو اب دوسرے شادی شدہ جب اس کو دیکھیں گے کہ یار اس شادی شدہ نے زنا کیا ہے، اب اس زنا کے بدلے میں اس کو کیا کر دیا گیا، سنسار کر دیا گیا، پتھر مار مار کے اس کو مار دیا گیا. اب مجھے بتاؤ کوئی اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بیوی کی طرف نظر اٹھا کر اس نظر سے دیکھے گا؟ تو شریعت اسلام تو ایک کو قتل کر کے ساری انسانیت کو محفوظ کرنا چاہتی ہے. شریعت اسلام ایک کو سزا دے کے سارے کے سارے لوگوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کرنی چاہتی ہے. ایک قاتل نے قتل کیا تم اس کو قتل کر دو تاکہ 100 لوگ قتل ہونے سے بچ جائیں. ایک آدمی نے چوری کی تم اس کے ہاتھ کاٹ دو تاکہ 10 لوگوں کے مال محفوظ ہو جائیں. ایک آدمی نے زنا کیا تم اس زانی کو مارو، اگر زانیہ ہے تو اس کو بھی مارو تاکہ بہت سارے بچے اور بچوں کی عزت کی کیا ہو جائے، حفاظت ہو جائے. ایک شادی شدہ آدمی نے اگر کسی کے ساتھ زنا کیا تو تم اس کو سنسار کر کے مار دو تاکہ دوسرے لوگ پاک دامنی کی حفاظت کریں کہ ہمارے پاس بیوی ہے، جائز طریقے سے اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہیں، ہم کسی اور کے ساتھ زنا کرنے کے سوچیں گے بھی تو پھر ہمیں شریعت کے روح سے کیا کر دیا جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا. تو ایسا آدمی کبھی زنا کرنے کا سوچے گا؟ تو شریعت اسلام کا بظاہر حکم تو دیکھ رہا ہے کہ بہت سخت ہے، لیکن اس کے پیچھے پیچھے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اس کے پیچھے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. بظاہر آپ کو نظر آئے گا کہ یار حکم بہت سخت ہے اور شریعت نے اس معاملے میں بہت زیادہ کیا دکھائی ہے، سختی دکھائی ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہوگا، انسانیت کی حفاظت ہوگی. تو اسی طریقے سے اس میں یہ کیا ہے، قصاص بھی ہے. خود ہی آگے جا کے اللہ نے فرما دیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اے لوگوں تمہارے لیے قصاص میں بہت بڑی زندگی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ زندگی تو نہیں ہے تو مر رہا ہے آدمی، نہیں نہیں، حقیقت میں تمہارے لیے اس قصاص میں کیا ہے، زندگی ہے. آج اگر تم کسی قاتل کو قتل کر دو گے، اب یہ قاتل قتل ہو گیا، اب 100 قسم کے قاتل جو چور تھے، ڈاکو تھے، ڈکیت تھے اور لوگوں کو قتل کرنے والے تھے، ایک کی سزا کو دیکھ کے اب سارے کے سارے کیا ہو گئے. تو جہاں پر آج بھی شریعت کا حکم، شریعت کے احکامات نافذ ہیں، سعودی عرب میں کسی حد تک جو ہے یہ احکامات، یہ حدیں جو ہے نافذ آج بھی ہو رہی ہیں. تو وہاں کا ریشو اور دیگر ممالک کا آپ ریشو دیکھ لیں تو آپ کو واضح فرق نظر آ جائے گا. اور اسی طریقے سے افغانستان ہے،
وہاں پہ بھی شرعی احکامات کا نفاذ ہو رہا ہے. آج وہاں پر دیکھیں کس قسم کا امن و امان قائم ہے. وہاں کے بیٹھے یا باتیں نہیں کرنا بالکل. تو شریعت اسلام نے کیا کیا ہے؟ شریعت اسلام نے لوگوں کی مال کی حفاظت کی ہے. شریعت اسلام نے لوگوں کی جان کی حفاظت کی ہے کہ اگر گند پھیلا رہا ہے تو اس گند کو ہی کیا کر دو، ختم کر دو، تاکہ 100 اور 1000 اور لاکھوں لوگوں کی عزت کی، مال کی، جان کی، عزت کی، آبرو کی کیا ہو جائے، حفاظت ہو جائے. لیکن یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو ہم نے اٹھ کے اس کو قتل کر دیا. یہ فرد واحد کا کام نہیں ہے، یہ تو پوری جماعت کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے کسی رشتہ دار کو، کسی جاننے والے کو، کسی عزیز و اقارب کو، کسی بچے کو، کسی کے بیٹے کو، کسی کے باپ کو اگر کسی نے قتل کر دیا تو وہ اٹھ کے پھر جو ہے اس کو قتل کرنا شروع کر دے. شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. اجماع امت اس چیز پر کہ حکومت وقت اس کے اوپر جو ہے سزا جاری کرے گی. البتہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو میں اور آپ اس کو کیا کر دیں، قتل کر دیں. تو یہ تو حکومت وقت کا کام ہے. اگر شریعت اسلام نافذ ہوگی تو پھر وہ اس کو سزا دے دے، وگرنہ پھر کیا کرنا پڑے گا، صبر سے کام لینا پڑے گا. اگر ہر کوئی ایسی سزائیں دینا شروع کر دے تو پھر اس میں کیا ہوگا، بس اپنی ملک میں کام ہو جائے گی اور ظلم ہوگا. تو شریعت اسلام نے صرف فرد واحد کو حکم نہیں دیا، اگر قتل ہو جائے تو حاکم وقت کی طرف رجوع کیا جائے گا اور پھر وہ کیا کرے گا، احکامات کو، اس حکم کو اور شریعت کا کیا کرے گا، نفاذ کرے گا. تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، قتل کے بارے میں، مقتولوں کے بارے میں تمہارے اوپر قصاص کو فرض کیا گیا ہے. قصاص کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کاٹنے کے بارے میں، مساوات اور برابری، مماثلت کے بارے میں، اسی طریقے سے پیچھے چلنے کے، فترد علی آثارہما قصصا، وہاں بھی قصص کا لفظ آیا. اسی طریقے سے سورہ یوسف میں نحن نقص علیک احسن القصص، وہاں قصوں کے بارے میں آیا. اور یہاں پر کس بارے میں آیا، برابری، مساوات. یعنی اگر اس نے قتل کیا ہے ایک بندے کو تو تم بھی ایک ہی کو قتل کرو. اس نے قتل کیا ہے اگر عورت کو تو تم بھی عورت ہی کو قتل کرو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر غلام کو قتل کیا ہے تو تم بھی کس کو قتل، یعنی جس کو ایک فرد کو قتل کیا ہے تو اس فرد کو ہی کیا کرو، جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کر دو. آگے اس آیت کی تفسیر آ رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ اگر اس نے ایک کیا تم 2 کر دو، اس نے 2 کیے تم بولو میں 10 کروں گا، تو یہ نہیں ہے، بلکہ برابری کرو قتل کرنے میں. الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت. یہ آیت سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا، اور عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا. اس آیت سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بس انہی کے بدلے میں انہی کو قتل کیا جائے گا. یہ سمجھ میں مطلب کیا ہے آیت کا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی اس آیت سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی آزاد نے اگر قتل کیا تو کس کو قتل کرو، آزاد کو. اور کسی کو، اگر کسی غلام نے آزاد کو قتل کیا ہو تب بھی کس کو کرو، آزاد کو. اس آیت سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ تھوڑا اب ہمیں پس منظر پہ جانا پڑے گا. اسلام کے نافذ ہونے سے پہلے اور شریعت اسلام کے نفاذ سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ قبائلی دورہ چلتا تھا. کوئی بڑے برادری کا تھا، بڑے قبیلے کا تھا، اگر اس بڑے قبیلے والے کے اور بڑی برادری والے کے اگر کسی چھوٹے قبیلے والے نے غلام کو، بڑے برادری والے کے غلام کو قتل کر دیا تو چونکہ وہ لوگ بڑے اور اپنے آپ کو بڑا چودھری سمجھتے تھے کہ بھائی ہم تو بڑے قبیلے والے لوگ ہیں اور ہمارا ایک نام ہے اور ہمارا جو ہے قبیلہ بہت بڑا ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھائی ہمارا بڑا قبیلے کا غلام قتل ہوا ہے، لہذا ایک چھوٹے قبیلے کے 2 غلام قتل ہوں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اسی طریقے سے وہ کہتے تھے کہ ہمارے قبیلے کی عورت قتل ہوئی ہے تو ہم تمہارے قبیلے کے کیا قتل کریں گے، مرد کو قتل کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا اگر ہمارے قبیلے کا غلام قتل ہوا ہے کیونکہ ہم بڑے لوگ ہیں تو ہمارے قبیلے کا غلام، تو تم چھوٹے لوگ ہو تو تمہارے قبیلے کا آزاد قتل کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ لوگ یہ کیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے اوس و خزرج جو مدینہ منورہ میں 2 قبیلے تھے، وہاں بھی اس طریقے سے معاملہ چلتا تھا. وہاں 3 گنا زیادہ سزا دی جاتی تھی اپنے سے چھوٹے والوں کو. اور جب ان کا بڑوں کا کوئی قتل ہو جاتا تھا چھوٹوں کی طرف سے، یعنی بڑے قبیلے والے نے اگر کسی چھوٹے کے قتل کر دیا تو اس کے مقابلے میں وہ کہتے تھے کہ بس دے لے کے معاملہ کیا کرو، ختم کرو. یعنی اگر بڑے قبیلے کا کسی غلام نے چھوٹے قبیلے کے آزاد بندے کو قتل کر دیا تو وہ کہتے تھے کہ بس ہمارا غلام لو یا کچھ پیسے لو اور جاؤ ختم کرو معاملہ، ہم اتنا. تو یہ تو کتنا ظلم ہے. اسلام آیا، اسلام نے آنے کے بعد یہ سمجھایا کہ بھائی ایسا نہیں چلے گا. اگر بڑا قبیلہ ہو، چھوٹا قبیلہ ہو، آزاد قتل ہوا ہے تو اس کے بدلے میں جس کو قتل کیا اسی کو قتل کیا جائے گا. غلام قتل ہوا ہے اور آزاد نے اس کو قتل کیا ہے، بظاہر تو نظر آتے کہ ایک بندہ کیا ہے، غلام، اور ایک کون ہے، آزاد. پہلے زمانے میں غلاموں کی حیثیت کیا ہوتی تھی؟ کچھ بھی نہیں ہوتی تھی. غلام کی ایک جزوی حیثیت ہوا کرتی تھی.
اور آزاد ایک آزاد ہوتا تھا، اس کی ایک شرع، اس کی ایک حیثیت ہوا کرتی تھی. تو ہوتا کیا تھا کہ بھائی ایسا نہیں ہوگا، غلام نے قتل کر دیا آزاد کو تو اس کو تو مارو، لیکن اگر کسی آزاد نے کسی غلام کو مار دیا تو اس کو آزاد کو نہیں مارو. شریعت اسلام نے آ کے کہا نہیں بھائی، انسانیت، انسان ہونے میں سب کے سب کیا ہیں؟ یکساں ہیں، سب برابر ہیں. غلام بھی جس طریقے سے انسان ہے، آزاد بھی اسی طریقے سے انسان ہے. مرد جس طریقے سے انسان ہے، عورت بھی اسی طریقے سے کیا ہے؟ انسان ہے. اگر کسی عورت نے کسی مرد کو قتل کر دیا تو اس عورت کو کیا کرو؟ قتل کرو. اور کسی عورت کو کسی مرد نے قتل کر دیا تو اس مرد کو کیا کرو؟ قتل کرو. ایسا نہیں کہا جائے گا کہ بھائی مرد ہے اور عورت کو قتل کیا ہے تو نہیں، ہم مرد کو نہیں قتل کریں گے کیونکہ عورت تو چھوٹی ذات ہے، لہذا ہم مرد کو قتل نہیں کریں گے، اس کے بدلے میں کسی عورت کو یا کسی غلام کو قتل کر دیں گے. تو مجھے بتاؤ، یہ ظلم نہیں ہوگا کہ قتل کیا کسی نے اور سزا مل رہی ہے کسی اور کو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے قرآن نے کہا الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں عورت. امام شافعی رحمہ اللہ کا چونکہ مسلک یہ ہے کہ آزاد ہے تو قرآن سے وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے کہا کہ آزاد کے بدلے میں آزاد، تو وہ کہتے ہیں اگر کسی غلام نے کسی آزاد کو مار دیا تو اس کے بدلے میں اس غلام کو تو قتل کیا جائے گا، لیکن آزاد نے اگر غلام کو مارا تو اس آزاد کو نہیں قتل کریں گے. لیکن قاضی بیضاوی رحمہ اللہ جو خود شافعی المسلک ہیں، تفسیر بیضاوی میں وہ لکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جس نے جس کو قتل کیا ہے اس قاتل کو قتل کیا جائے گا. آسان ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اب چاہے وہ عورت نے قتل کیا، مرد نے قتل کیا، غلام نے قتل کیا، کسی نے بھی قتل کیا، کالے نے کیا، گورے نے کیا، جس نے بھی قتل کر دیا اس کو کیا کرو بھائی؟ مارو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اللہ پاک کا قرآن ہے، قرآن کریم نے آگے آگے ایک استثنائی حکم دے دیا، وہ کیا؟ فمن عفی له من اخیہ شیء، اگر مقتول کے وارثوں کی طرف سے، یعنی مقتول سمجھتے ہیں جس کو قتل کیا گیا، جس کو قتل کیا گیا اس کے وارثین کی طرف سے اگر اس قاتل کو کیا کر دیا گیا؟ معاف کر دیا گیا. قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا؟ فمن عفی له من اخیہ، اگر اس کے بھائی کی طرف سے. دیکھو قرآن کریم محبت کا درد دینا چاہ رہا ہے کہ بھائی کون قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے غلطی سے، غصے میں آ کے، تیش میں آ کے اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو تم جس کا قتل ہوا ہے ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اس قاتل کو اخوت اور مروت کے طور پر اور محبت سے کیا کر دیا، غصہ ٹھنڈا، چلو یار ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، کوئی بات نہیں. تو اللہ فرمانے فمن عفی له من اخیہ شیء، اگر مقتولوں کے بھائی کی طرف، اس اپنے بھائی کے لیے کچھ معاف کر دیا گیا قاتل کو، فاتباع بالمعروف، تو معاف تو کر دیا، اب احسن طریقے سے، پیارے طریقے سے ان سے کیا کرو؟ دیت کا مطالبہ کرو کہ بھائی ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اب آپ ہمیں خون بہا دو، یعنی تم نے ہمارے بھائی کو، ہمارے ابا کو یا کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا دو؟ پیسہ دو، نوٹ دو ہمیں. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور یہ جو قاتل ہے، اب یہ قاتل ان مقتولوں کے ورثاء کو، یعنی اگر مقتول کو جس کو قتل کیا ہے اس کے جو ورثاء ہیں، بچے یا والد والدہ، ان کو کیا کرے؟ احسن طریقے سے یہ دیت ادا بھی کر دے. دیت کیا ہوتی ہے؟ دیت ہوتی ہے شریعت اسلام میں 100 اونٹ یا 10,000 درہم یا 1,000 دینار، جو اس زمانے میں 100 اونٹ ہی کے برابر ہوتے تھے، تو یہ کیا کرنی پڑے گی؟ دیت دینی پڑے گی. آج کے زمانے میں آپ خود ہی حساب لگا لیں کتنا بنتا ہے یہ سارا کا سارا، اس کے حساب سے کیا کرنی پڑے گی؟ دیت دینی پڑے گی. البتہ اس میں چند چیزیں ہیں، وہ کیا؟ جس کے ہاں قتل ہوا ہے ان میں سے اگر ایک نے بھی معاف کر دیا نا، جیسے 10 بھائی ہیں، 10 میں سے 9 نے کہا ہم نہیں معاف کرتے، لیکن ایک نے کر دیا، ایک کے معاف کرنے سے وہ قاتل کیا ہو جائے گا؟ معاف ہو جائے گا. البتہ 9 کو اس کو دیت دینی پڑے گی. 9 چونکہ معاف نہیں کر رہے، لیکن ایک کے معاف کرنے سے کیا ہو گیا؟ معاف ہو گیا، لہذا اب 9 کو کیا کریں گے؟ دیت دیں گے. اور دیت کا کیا حکم ہے؟ دیت کا حکم یہ ہے کہ بھائی قاتل سے تھوڑا لے دے کے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجے میں مال کیا کر لو؟ طے کر لو، ظلم نہ ہو اس میں بھی. فاتباع بالمعروف، جو معروف طریقہ ہو اس کی حیثیت دیکھ کر اچھے طریقے سے اس سے کیا کر لیا جائے؟ مطالبہ کر لیا جائے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اب یہ قاتل ہے نا، بہت اس کے ساتھ احسان والا معاملہ ہو گیا کہ اس کو کیا کر دیا گیا؟ معاف کر دیا گیا. تو اب اس پر انسان کا بچہ بن کر یہ کیا کرے؟ احسن طریقے سے ان لوگوں کو کیا کر دے؟ دیت ادا کر دے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ البتہ قتل کی یہ جو قسم ہے وہ کہلاتی ہے قتل عمد، یعنی جان پوچھ کر کسی ایسے آرے سے، ایسی تلوار سے یا ایسی آرے سے یا بندوق سے یا ایسی چیز سے جس سے انسان بولے کہ قتل ہی کرنا اس کا کیا تھا؟ مقصود تھا، تو ایسا قتل قتل عمد کہلاتا ہے. اس کے بدلے میں آدمی کو کیا کیا جاتا ہے؟ قتل کیا جاتا ہے، یا پھر وہ دیت دے کے اپنی جان چھڑا لے. البتہ ایک ہوتا ہے قتل خطا، جو عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا ہے، ٹرک کے نیچے آ گئے، گاڑی نے اڑا دیا،
تو عام طور پر یہ قتل کرنے کا کسی کو ارادہ نہیں ہوتا. جیسے ابھی ہمارے ہاں یہ معاملہ ہوا تھا ایک لڑکی باپ کو اور لڑکی کو, تو یہ بھی کیا کہلاتا ہے, قتل خطا کہلاتا ہے. اگرچہ وہ قاتل جس نے گاڑی اڑائی وہ بھلے نشے میں ہو کچھ بھی ہو, لیکن قتل کرنے کا چونکہ ان کا ارادہ نہیں تھا, تو ایسا قتل میں بھی کیا آتی ہے, دیت آتی ہے. ورثاء جن کے ہاں قتل ہوئے ہیں وہ ان سے جو ہے مال کا مطالبہ کریں اور پھر وہ ان کو مال دے کے اپنی جان کیا کر لیں, چھڑا لیں. یہ شریعت نے حکم دیا ہے. ذالک تخفیف من ربکم, اللہ فرما رہے ہیں یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے آسانی ہے, ورحمت اور رحمت ہے. فمن اعتدى بعد ذلك, اب اس کے بعد جو حد سے تجاوز کرے گا, کیا مطلب, مطلب یہ ہے کہ اب تمہیں مقتول لوگوں نے کیا کر دیا, معاف کر دیا. اور قاتل کیا کر رہا ہے, قاتل یہ کر رہا ہے کہ بھائی اس نے معاف تو کر دیا, اب دیت دینے میں ٹامٹول کر رہا ہے, حد سے تجاوز کر رہا ہے, نہیں کر رہا. انہوں نے تو معاف کر دیا, قتل ہی معاف کر دیا, ان سے کہا بھائی پیسہ دے دو, ابھی پیسہ دینے میں کیا کر رہا ہے, ٹوپیاں کرا رہا ہے. تو فمن اعتدى بعد ذلك, اب یہ بعد میں کیا کر رہے ہیں, اس سے زیادہ حد سے تجاوز کر رہا ہے. اسی طریقے سے مقتول کی ورثاء, اس سے دیت لے لی قاتل سے کہ بھائی تو پیسے دے دے, تو نے ہمارے بندے کو قتل کر دیا, پیسے دے دے. پیسے دینے کے بعد اس کو چھاؤں میں لے جا کے قتل بھی کر دیا. تو اللہ فرمانے فمن اعتدى بعد ذلك, اب اس کے بعد اگر حد سے تجاوز کرو گے کہ پیسہ بھی لے لیا قتل بھی کر دیا. اور قاتل کو کہا جا رہا ہے کہ تو پیسے دینے میں ٹامٹول کر رہا ہے, تیری جان بچ گئی, اب اوپر سے پیسے بھی نہیں دے رہا. تو یہ اللہ پاک فرمانے فمن اعتدى بعد ذلك, اب اس کے بعد جو حد سے تجاوز کرے گا فلہ عذاب علیم, تو اس کے لیے ہی دردناک قسم کا عذاب ہے. فَوَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اللہ فرمانے اے عقل مندو, اگر تھوڑی سی بھی عقل تمہارے اندر ہے تو قصاص کے اوپر اعتراضات نہیں کرو گے. یہ کیسا شریعت ہے, یہ کیسی اسلام ہے, یہ کیسا اسلام ہے کیونکہ لوگوں کو کہہ رہا قتل کرو. یار ایک کی جان چلی گئی, ہو گیا معاملہ, تم کہہ رہے ہو اس کو بھی مارو, یہ کس شریعت ہے, یہ کس اسلام ہے. اللہ فرما رہے عقل اگر تمہارے اندر عقل ہوگی تو تم لوگ سوچ لو گے کہ اس قصاص میں تمہارے لیے بہت بہترین طریقے کی زندگی ہے. حیاتن کا میں نے جو ترجمہ کرا نا بہت بڑی, وہ اس کی تنوین سے کیا جاتا ہے. معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ ایسے ہی کیا ہے کہ اس قصاص میں تمہارے لیے بہت بڑی زندگی ہے. ایک کو قتل کر دو, ہزاروں کی لاکھوں کی زندگی کو بچاؤ. ایک چور کا ہاتھ کاٹو, لوگوں کے مالوں کو بچاؤ. ایک زانی کو قتل کر دو, لوگوں کی بیٹیوں کی عزت کو بچاؤ. ایک شادی شدہ آدمی کو قتل کر دو, لوگوں کے گھرانوں کو کیا کرو, بچاؤ. اس کو اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے عقل مندو اس قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, تاکہ تم لوگ کیا کرو, بچو. کس سے بچو, ان حرکتوں سے, یہ قتل کرنے سے, ان ساری کی ساری چیزوں سے کیا کرو, بچو. آگے اللہ پاک نے فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت, فرض کیا گیا ہے تم پر جب کسی پر تم میں سے موت کا وقت آئے, یعنی موت حاضر ہو جائے, ان ترک خیرا الوصیہ, اگر اس نے بہت سارا مال چھوڑا ہے تو وہ کیا کرے, وصیت کرے. وصیت کس کے لیے کرے, للوالدین, والدین کے لیے کرے, والاقربین, اور اقربا ورثاء کے لیے کرے, بالمعروف, احسن طریقے سے, حقا علی المتقین, یہ حق ہے, لازم ہے کس پر, نیکوکار لوگوں پر, بچنے والوں اور ڈرنے والوں پر. معاملہ کیا ہے, معاملہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اسلام سے پہلے چونکہ قرآن کا جب دوسرا, ابھی ہم آگے جب انشاءاللہ چوتھے پارے پہ پہنچیں گے تو وہاں پر لن تنالو, چوتھا پارہ سورۃ النساء, اور اس میں جو دوسرا رکوع آئے گا وہاں سے ہم لوگ پڑھیں گے یوصیکم اللہ فی اولادکم. شریعت اسلام نے کس کا کتنا حق بنتا ہے یہ سارے کے سارے کیا کر دیے, بتا دیے. نہیں کرو, شریعت اسلام نے کس وارث کا کتنا حق بنتا ہے یہ سارے کے سارے احکامات کو وہاں پر بیان کیا ہے کہ بیٹی کا کتنا ہے, بیٹے کا کتنا ہے, اور پوتے کا, باپ کا, ماں کا, وغیرہ وغیرہ, یہ سارے حصے شریعت اسلام نے کیا کر دیے, وہاں بیان کر دیے. لیکن البتہ اسلام میں قرآن کریم میں چند آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو پہلے نازل ہوئی تھی, بعد میں کیا ہو گئی, منسوخ ہو گئی. اور بعض ایسی آیتیں ہیں جو پہلے نازل ہوئی لیکن ان کا حکم منسوخ ہو گیا, تلاوت ابھی بھی باقی ہے. اور بعض ایسی ہیں جو کچھ منسوخ ہیں اور کچھ کیا ہیں, باقی ہیں. وہ کیسے, مثال کے طور پر پہلے زمانے یعنی پہلے وقت شروع اسلام میں جہاد کے وقت ایک آدمی کو 10 کے مقابلے میں لڑنا تھا. ایک آدمی, کیونکہ اسلام میں لوگ کم تھے, شروع کا زمانہ تھا, تو شریعت نے کیا حکم دیا تھا, ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200, بس تم میں سے اگر 10 ہیں تو تم کتنے پہ غالب آ جاؤ گے, نہیں, اگر تم میں سے 20 ہیں تو 200 پہ غالب آ جاؤ گے. وہ کیا ہے, یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا, ساری کی ساری آیتیں میرے ذہن میں بھی پوری آیت نہیں آ رہی. بہرحال تو شریعت اسلام میں پہلے ایک کے مقابلے میں کتنے سے لڑنا تھا, 10, یعنی ایک آدمی ہے تو وہ کتنے سے لڑے گا, 10.
لیکن چونکہ اس وقت اسلام کیا تھا، کمزور تھا، لوگ کم تھے، تو ایک کے مقابلے میں 10 کو لڑنے کا کہا گیا تھا. لیکن جب افراد بڑھتے چلے گئے اور اسلام میں قوت آتی چلی گئی تو اب وہ حکم اور مسلمان آہستہ آہستہ ضعف کی طرف آنے لگ گئے، طاقت ختم ہونے لگ گئی اور افراد زیادہ ہو گئے. تو شریعت نے کیا حکم دیا؟ 10 کو چھوڑو، اب ایک کے مقابلے میں کتنے؟ 2. اب ایک کے آنا خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اللہ فرما رہے اب میں نے جان لیا تمہارے تو کیا ہو گئے، کمزور ہو گئے، اب میں بھی کیا کر رہا ہوں، تخفیف کر رہا ہوں. بس اب ایک کے مقابلے میں کتنے؟ 2. بس اب 2 کے مقابلے میں ایک آ جاؤ اور ان سے لڑو. لیکن شریعت اسلام نے اس 10 والے حکم کو باقی رکھا کہ پھر اگر کبھی کیا ہو جائے، اسلام میں افراد کم ہو جائیں اور افراد کم ہو، تو پھر وہی حکم لوٹ کر آئے گا کہ ایک کے مقابلے میں کتنا لڑو، 10 کے مقابلے میں ایک کو کرنا پڑے گا اور ایک کو 10 کے مقابلے میں آنا پڑے گا. اسی طریقے سے شریعت اسلام میں بھی کیا تھا، پہلے یہ حکم تھا کہ جب کوئی آدمی مرنے لگتا تھا، موت کا وقت اس کا کیا آنے لگتا تھا، قریب آنے لگتا تھا، تو اس کے اوپر وصیت کرنا کیا تھی، فرض تھی. لیکن چونکہ یہ اس وقت تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے وارثین کے لیے خود بتا دیا کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا، تو یہ حکم کیا ہو گیا، منسوخ ہو گیا. اب وارث کے لیے وراثت میں سے وصیت کرنا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر کسی کے بچے ہیں، اب وہ اپنے بچوں کے لیے وصیت کرے، نہیں بھائی، اب آپ اپنے بیٹے کے لیے اور بیٹی کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے خود بتا دیا بیٹے کو کتنا ملے گا اور بیٹی کو کتنا ملے گا. صحیح ہے. بہرحال اس وقت یہ حکم کیوں تھا؟ اس وقت یہ حکم اس لیے تھا کیونکہ موت کے وقت کیا کرتے تھے، گڑبڑ کرتے تھے. اور وہ کیا تھا کہ بیٹی کا حصہ مار لیا، ماں باپ کا حصہ مار لیا، بیوی بچے سارا کا سارا حصہ کیا کر جاتے تھے، کھاتے تھے. یا بیٹوں میں سے بھی خاص بیٹوں کے لیے کیا کر دی جاتی تھی، وصیت کر دی جاتی تھی. تو اللہ نے حکم دیا کہ نہیں، اب تم پر موت کے وقت کیا ہے، وصیت کرنا کیا کر دی گئی ہے، فرض کر دی گئی ہے. کسی کا حق مار نہیں سکتے آپ. لیکن چونکہ شریعت نے آگے جا کے تمام ورثاء کے حق بتلا دیے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، 2 بیٹیاں ہو تو ان کو کتنا ملے گا، 3 چلیاں ہیں تو ان کو کتنا ملے گا، بیٹے اگر اتنے ہیں تو ان کو کتنا ملے گا، بیٹے آ گئے تو پوتے محروم ہو جائیں گے. یہ سارے کے سارے احکامات شریعت نے خود ہی بتا دیے. اب تمہیں وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب بھی وصیت اگر کرنی ہے تو وہ کتنے میں کرنی ہے، تہائی مال میں. یعنی ہر جو آپ کے پاس وصیت کا مال ہے، اس مال کے تیسرے حصے میں آپ کیا کر سکتے ہو، وصیت کر سکتے ہو. مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس مرتے وقت 3 لاکھ روپے ہیں، تو 3 لاکھ کا تیسرا حصہ کتنا ہوا ہے، 1 لاکھ. 3 لاکھ کا تیسرا حصہ کیا ہوا، 1 لاکھ. اب یہ اس 1 لاکھ میں کیا کر سکتا ہے، وصیت کر سکتا ہے. ان 2 لاکھوں پر صرف اور صرف کس کا حصہ ہے، وارثین کا، جو اس کے اپنے وارث ہیں ان کا حصہ. اس میں وصیت نہیں کرے گا. ان 3 لاکھ 1 لاکھ میں کیا کر سکتا ہے، وصیت کر سکتا ہے. تو شریعت نے وصیت کے حکم کو دیکھو ختم بھی کر دیا، لیکن باقی میں رکھا کس لیے کہ تہائی مال میں تم کیا کر سکتے ہو، وصیت کر سکتے ہو. ایسا نہ ہو کہ جب موت کا وقت ابا جی کا آیا تو ابا جی نے حکم کیا بھائی میرا جتنا مال ہے سب صدقہ لو، بچے بیٹھے میں سارے کے سارے. یہ کیا ہوا؟ کیونکہ ابا کو غصہ آیا، جب میرا بننے کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا تھا اور میرا علاج ان لوگوں نے کرایا. ابا کو غصہ آ گیا، ابا نے کہا جاؤ میں نے سب کو جائیداد سے آگ کیا اور میں ساری کے سارے مال کی وصیت کرتا ہوں کہ وہ جا کے جو ہے فلاں مسجد میں اور فلاں جو ہے ادارے میں اور فلاں جامعہ میں فلاں جگہ یہ سارا مال میرا کیا کر دیا جائے، وہاں دے دیا جائے. اور بچوں کو کیا کرنا چاہ رہا ہے، محروم کرنا چاہ رہا ہے. تو شریعت نے کہا نہیں، اب نہیں. اب آپ کو جتنے خیر کے کام آپ نے کر رہے تھے وہ کب کرنے تھے، اپنی زندگی میں. یا بابا جی کی موت کا وقت قریب آیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے تو پوری زندگی کچھ کیا ہی نہیں ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ مان لو یار، یہ علماء کو، طلباء کو، دیندار طبقے کو مسجد میں مسجد بناؤ، روڈ بناؤ، یہ کرو وہ کرو، سارا مال وہاں خرچ کرنا چاہ رہے. تو شریعت کہے گی نہیں بھائی، آپ بس 1/3 حصے میں کیا کر سکتے ہو، وصیت کر سکتے ہو، بس اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. باقی سارا کا سارا اب کس کا مال ہے، آپ کے بچوں کا مال ہے، وہ اس پر ان کا حق ہے. البتہ یہ ہے کہ ورثاء اگر اجازت دے دیں تو ورثاء کی اجازت سے کیا کیا جا سکتا ہے، وصیت کی جا سکتی ہے. اگر ورثاء کہیں کہ میرا ابا نے یہ وصیت کی ہے تو میں ان کو کیا کرتا ہوں، اجازت دیتا ہوں، سارے کے ساروں کی اجازت. یا اگر کچھ چھوٹے ہیں کچھ بالغ ہیں تو بالغ اپنے حصوں میں سے کیا کر سکتے ہیں، ابا کی وصیت کو اگر 1/3 سے زیادہ بھی ہو تب بھی کیا کر سکتے ہیں، نافذ کر سکتے ہیں. شریعت نے تو یہ کہا ہے کہ بس 1/3 میں کیا کر دو، اب وصیت کر سکتے ہو، زیادہ میں وصیت نہیں کر سکتے. ایک اور مسئلہ یہ ہے، وہ یہ کہ وصیت کرنا مستحب ہے، فرض نہیں ہے. اس وقت وصیت کرنا مستحب ہے، کرو. لیکن وصیت کرنا واجب ہے کس وقت، اگر اس مرنے والے کے اوپر بہت ساری نمازیں اور اس کے اوپر زندگی میں حج فرض تھا اس نے حج نہیں کیا، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی اس نے زکوٰۃ کبھی نہیں دی، اسی طریقے سے اس کے روزے زندگی کے چھوٹ گئے. اب ان ساری کی ساری چیزوں میں وہ کیا کرتا ہے، اپنے بچوں کو
वसीयत करता है कि भाई मेरे मरने के बाद किसी को हज करा देना, और ये अब इसके ऊपर ये वसीयत करना क्या है, वाजिब, इसकी वसीयत करे। हज नहीं किया बाबा जी ने, भाई हज की वसीयत करे कि मेरे मरने के बाद किसी को क्या कराना, हज कराना मेरी तरफ से, मेरी इतनी इतनी नमाजें हैं और इतनी नमाजों का जो पैसा बने वो मेरे माल, तो ये तिहाई माल से क्या करेगा, इसके ऊपर वाजिब है कि इसके ऊपर वसीयत, ये इन माल में से क्या करेगा, वसीयत करेगा। और बच्चों पर लाजिम है, इस वसीयत को आप क्या करेंगे, पूरा करेंगे। लेकिन किसी वारिस के लिए, यानी अपना वारिस है जिसने शरीयत ने तमाम बता दिया कि बेटे को इतना मिलेगा, उस बेटे को मिलने के बाद अब अलग से वसीयत भी कर रहा है कि इसको इतना देना, तो शरीयत कहती है कि अब ये तुम्हारे लिए जायज। आ रही है समझ में, ये मसाइल समझ में आ रहे हैं, मसाइल समझ में आ रहे हैं भाई। बाद में थोड़ी, अभी समझो ना इन मसाइल को, बाद में क्या पूछोगे। मसला ये है कि शरीयत ने बेटे का हक बता दिया ना कितना मिलेगा, तो बस अब बता दिया, अब ये उन बेटे को जिनको अल्लाह ताला ने हक दे दिया, ये अलग से हक दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो शरीयत कहती है कि अब तुम्हारे लिए इसके अलग से, कि मेरा लाडला था तो इसको अलग से थोड़ा और ज्यादा दे दूं, तो दूसरों के साथ क्या होगा, जुल्म होगा। शरीयत ने बता दे कि इसको कितना हक मिलना चाहिए, तो उसको उतना हक क्या कर दो, दे दो, उससे ज्यादा की वसीयत करने की जरूरत नहीं है। अगर अलबत्ता बेटे के लिए जिसका शरीयत ने, यानी वारिसीन के लिए जिनका कुरान ने पहले से सारे हक बता दिए, इसको इतना मिलेगा, इसको इतना मिलेगा, इसको इतना मिलेगा, फिर भी उनके लिए क्या कर देता है, वसीयत। बोलो अबे भाई समझ में आ रही है, आ रही है समझ में भाई, समझ में आ रही है रेहान भाई, समझ में आ रही है। सो रहे हैं तो जागे ना, थोड़ा सा, तो अहम मसाइल है, मरने मराने की बातें हो रही हैं अभी, तो बिल्कुल मरने मरने की बातें हो रही है भाई, डिलीट कर देना ये लफ्ज। तो मरने की बातें हो रही हैं अभी, वो क्या था, मरते वक्त देखो शरीयत, पहले एक मसला समझो, कुरान करीम ने जो वरासा है उनके हक बता दिए, किसको कितना मिलेगा, बात समझ, वालिद को कितना मिलेगा, बात, कोई जिंदा है तो कोई महरूम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूं, बेटा जिंदा है तो पोते को कुछ नहीं मिलता, यह आसान सी मिसाल है, बात समझ में आ गई। शरीयत ने पहले से सबका हक क्या कर दिया, बता दिया। अब जिसका शरीयत ने हक बता दिया कि इसको इतना मिलेगा, उसके बावजूद ये क्या कर रहा है, अपने पास से एक्स्ट्रा टिप देने के कह रहे हैं कि मैं इसके लिए क्या करता हूं, वसीयत करता हूं, तो ये वसीयत करना ऐसों के लिए जायज। लेकिन अलबत्ता बुरासा ने कहा कि नहीं यार, ये चूंकि मेरा भाई क्या है, बहुत गरीब है, इसके पास पैसा नहीं है, अब्बा हम सब की तरफ से इजाजत है, आप इसको एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं, तो विरासत से हटकर उसको अगर वसीयत करना चाहे बाप, तो बोलो कर सकता है। अलबत्ता जिसको ये पता हो कि मेरे मरने के बाद सारा बीवी बच्चे लेके हड़प जाएंगे, मेरे अम्मा अब्बा क्या हो जाएंगे, महरूम हो जाएंगे, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि मरने से पहले तमाम के लिए जिन जिन का हक शरीयत ने दिया है, यानी जो वारिस है हकीकी, जिनका कुरान ने जिक्र किया है, उनको तो कुरान के मुताबिक उनको हिस्सा दे दे। बात समझ में आ रही है। और जिनका हक नहीं है लेकिन वो मजबूर है, उनको देना चाहिए खानदान में से, उनको उनका हक बनता है कि भाई इनको क्या किया जाए, पैसे दिए जाए। मिसाल के तौर पर पोते को नहीं मिलता बेटे के होते हुए, लेकिन पोते के हालात ऐसे नजर आ रहे हैं कि यार बेचारा क्या है, गरीब है, तो इनके लिए वसीयत भी क्या कर दे, जिंदगी में कर दे, और हद तो इम्कान क्या कर दे, वकील को बुलवाकर उसके लिए कोई वकालत के तौर पर, यानी उसको क्या कहते हैं, कोर्ट से सारा रजिस्ट्रेशन करवाकर ये कर दे, तो सबसे बेहतरीन सूरत है। जब उसको ये पता हो कि मेरे मरने के बाद मेरे माँ बाप को ये कुछ भी नहीं देंगे, सारा का सारा खुद क्या कर जाएंगे, हड़प जाएंगे, तो पहले से ही सबकी शरीयत के मुताबिक जो शरीयत ने इससे मुकर्रर किए, और जिसके लिए जो वसीयत करना चाहे पहले से ही क्या कर सकता है, वसीयत कर दे, और उनको कोर्ट के जरिए से सारा रजिस्टर्ड करवा के और उनके हवाले कर दे अपनी जिंदगी में। ये सबसे क्या है, प्यारी सूरत है। लेकिन अगर वो आदमी वसीयत तकसीम कर, जो वसीयत मतलब मिसाल के तौर पर जो मीरास तकसीम होती है, वो मीरास तो तकसीम होगी, अलबत्ता वो अपने पास से मौत के वक्त कुछ वसीयत करना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है, वसीयत कि मेरे मरने के बाद मेरा माल भाई फला मस्जिद में लगा देना, या मेरे मरने के बाद मेरा माल फला मदरसे में लगा देना, या मेरे मरने के बाद मेरा माल फला को दे देना, वो गरीब है या फला दीनदार आदमी है, या वो तालिब इल्म है, या वो आलिम है, या उसको मेरा पैसा दे देना ताकि मेरा माल किसी अच्छी जगह पर क्या हो जाए, लग जाए। तो अब ऐसी वसीयत जो ये करेगा, तो वो कितने में करेगा बताओ, तिहाई माल में। कितने में, तिहाई माल में। हर माल का जो तीसरा हिस्सा होगा, टोटल माल बनाया जाएगा, उस टोटल माल का तीसरे हिस्से में ये क्या कर सकता है, वसीयत कर सकता है। तो इतने में ये वसीयत कर दे, इससे ज्यादा में ये करेगा तो हम कहेंगे बाबा जी बस इतनी आपको बस शरीयत ने इजाजत दे दी। हाँ, जब तक आप जिंदा थे खूब करते, खूब माल उठाते, खूब जो है गरीब उलमा में खर्च करते। अब जब मरने लगे और पीछे बच्चे सारे राल टपका रहे हैं, तुम उन बोल रहे इसने मेरे पर बड़ा जुल्म किया, इनको मारूम करने के लिए मैं सारी वसीयत किसके लिए कर दूं, तो मस्जिद में जाके दे देना। तो बाबा जी आपको ये शरीयत इजाजत ही नहीं देती। तो वारिस के लिए वसीयत करना जायज, मैंने बता दिया। जो वारिस है शरीयत ने जिनका हुक्म बता दिया, उनके लिए वसीयत करना जायज नहीं है, क्योंकि सारा का सारा वसीयत अल्लाह ही ने बता दी कि इनको कितना विरासत में हिस्सा मिलेगा और कितना
نہیں ملے گا. یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا. تو یہ ہے. اب ہماری بات کیا چل رہی تھی؟ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ہاں ان ترک خیرا، اگر وہ مال چھوڑے تو وصیت کرے، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور قریبی وراثت داروں کے لیے، بالمعروف اچھے طریقے سے، اور متقین پر یہ وصیت کرنا کیا ہے بھائی؟ لازم ہے. فمن بدله بعد ما سمعه، اب جس شخص نے اس وصیت کے حکم کو سننے کے بعد اس کو کیا کر دیا؟ بدل دیا. دو گواہ بیٹھے ہوئے تھے، جس نے وصیت کی تھی انہوں نے سنی کہ میرے بچے کو اتنا دے دینا، اس کو اتنا دے دینا. اب یہ انہوں نے باہر آگے کیا کرا؟ اتنا اتنا چھوڑو گا، اتنا اتنا دے دینا، بدل دی وصیت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ پر. اور اسی طریقے سے براسا کے سامنے باپ نے وصیت کی تھی، دو بڑے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بھائی بیٹھے ہوئے، بڑے بھائیوں نے ابا نے بولا بھائی میرا مال فلا فلا جگہ لگا دینا، یہ کر دینا، وصیت کی تھی ابا نے. لیکن بڑے بھائیوں نے کہا کہ کیا کریں بھائی، ابا کو چھوڑو، ابا تو خود تو جا رہے ہیں، ابھی ہم زندہ ہیں، ہمارے بچے. تو ابا کی وصیت کو کیا کر دیا؟ تبدیل کر دیا. ابا نے 1,00,000 لکھے تھے، انہوں نے بولا 10,000 کی بات کی تھی، بس ابا نے وہ دے کے اپنی جان چھڑا لی. وصیت کو کیا کر دیا؟ تبدیل کر دیا. تو اللہ فرما رہے ہیں فإنما اسمه علی الذین یبدلون، جنہوں نے اس وصیت کو تبدیل کرا ہے انہی پر اس کا کیا ہوگا؟ سارا کا سارا وبال اور گناہ ہوگا. آج کے زمانے میں خیر بات نکلتی ہے تو بتاتا ہوں کہ یہ سارا کا سارا ظلم دیندار سے دیندار طبقہ، دنیا دار تو دنیا دار. آج دیندار طبقہ بھی یہ ظلم کرتا ہے کہ وصیت کے معاملے میں اور میراث کے معاملے میں بہت ظلم کرتے ہیں. خاص طور پر بیٹیوں کے، اور خاص طور پر یہ بھائی مرنے کے بعد اپنے والدین کے بہنوں کے ساتھ جو وصیت کا معاملہ کرتے ہیں، یہ بہت ظلم ہے. شریعت کا جب شریعت پر کوئی بندہ زندگی نہیں گزارتا نا تو پھر وہ الٹا ہی چلتا ہے. الٹا کیسے چلتا ہے؟ الٹا سے مراد یہ ہے، بہن کی شادی ہو رہی ہے، اب بہن کی شادی کے لیے اس نے خرچ کر دی کتنے روپے؟ کروڑوں روپے. اور کہتا ہے کہ یار ہماری بہن ہے نا یار، چلی جائے گی، رخصت ہو جائے گی. تو سارا پیسہ کس پہ لگا دیتے ہیں؟ بہن کی شادی پہ. جس کو دیا ہے لاکھوں روپے لگا دیں گے، یا بہن کی شادی ہے تو کیا کریں؟ خرچ کرو. حالانکہ شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا. شریعت نے جس کا حکم نہیں دیا وہاں کروڑوں روپے لگانا آسان. لیکن جب اس کو وراثت دینے کا معاملہ آیا تو جہاں شریعت نے حکم دیا کہ اب اس کو کیا کرو؟ وراثت دو، تو وہاں وراثت کا اگر 2,00,000 روپے بن رہا ہے تو وہ بھی دینا کیا ہو رہا ہے؟ مشکل ہو رہا ہے. تو جو آدمی شریعت پر زندگی نہیں گزارتا پھر وہ اس طریقے سے الٹی زندگی گزارتا ہے کہ جہاں حکم اللہ نے مال خرچ کرنے کا دیا ہے وہاں اس سے مال خرچ نہیں ہوتا، اور جہاں اللہ نے مال نہیں خرچ کرنے کا حکم دیا کہ بھئی یہاں خرچ مت کرنا، وہاں سارا کا سارا اپنا مال کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم نے اپنی بہن کو جو کیا کر دیا تھا؟ جہیز میں دے دیا تھا. تو بھائی یہ جہیز میں جو آپ نے دیا یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ یہ گفٹ تھا. یہ کیا تھا؟ یہ گفٹ تھا، وہ آپ نے دے دیا، یہ وراثت نہیں تھی. وراثت کے معاملے میں بہت زیادہ جو ہے ڈرنا چاہیے. بہت سخت ترین آداب ہے جو اگر اپنی بہنوں کی وراثت کھا جائیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے جو ہے وہ معاف کروا لیا اپنی بہنوں سے. آپ ایک دفعہ وہ مال اپنی بہن کے ہاتھ میں دو اور پھر کہو آپ معاف کرنا باجی، بولے کہ معاف کرو بھائی، آپ جاؤ شاباش، کیا ہو گیا؟ پھر نوٹ میرے ہاتھ میں آ گیا، اب آپ معاف کرو شاباش. جب تم اپنی بہن کو وراثت دو گے ہی نہیں اور مال دو گے ہی نہیں، اور وہ جب رول جائے گی بیچاری، اس کا بیچارہ اگر شوہر بھی غریب ہے، اس کو بیوی کی طرف سے آسرا ہے کہ میری بیوی کی تھوڑی وراثت آ جائے، تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا. بعض شوہر ہوتے ہیں اتنے مالدار نہیں ہوتے، بیوی کی وراثت آ جاتی ہے، وہ ان شوہر کو دیتی ہے کہ بھائی ہم ایک ہی تو ہیں. شوہر کو پیسے دے دیے، شوہر نے اس کے ذریعے سے کوئی کاروبار کوئی کام کاج شروع کر دیا، ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگ گئے. اس وقت آپ کی بہن کو اس وراثت کی کیا ہے؟ ضرورت ہے ان پیسوں کی. اور یہ کہتے ہیں کہ یار ہماری بہن نے ہمیں کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. جب تم اس کو دو گے ہی نہیں، اتنا رلاؤ گے اتنا رلاؤ گے، آخرکار آ کے وہ بولنا ہی چھوڑ دے گی. اس کو تم نے کیا سمجھ لیا؟ یہ معافی. ہوا ایسا ہمارے بہت سارے معاملات ایسے ہیں. ایک بھائی نے یا بہت ساری جگہوں پر کیا کہتے ہیں بہت سارے ایکڑ کر لیا اور بس ساری کی ساری بہنوں کی وراثت کھا کر کیا ہو گئے؟ بیٹھ گئے کہ ہم نہیں دیں گے اپنی بہنوں کو وراثت. اور بہنیں بھی چونکہ بولتی ہیں کیا کریں ہمارے بھائی ہیں، محبت اور مربت کے چکر میں وہ اپنا مطالبہ بھی نہیں کرتی، تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری بہنوں کی طرف سے بھی ہمیں کیا ہو گیا؟ معاف ہو گیا، اور سمجھتے ہیں کہ بس اب اللہ بھی ہم سے نہیں پوچھے گا. بھائی آپ کو دینا پڑے گا. شریعت اللہ نے حکم دیا ہے کہ وراثت تقسیم کرو، بہنوں کا بھی حصہ ہے، ان کو دینا پڑے گا. حضرت مولانا ترجمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بہت پرانا بیان ہے. فرمانے لگے کہ میں اپنے گاؤں میں جب آیا رائمنڈ کی چھٹیوں سے پڑھنے کے بعد، تو میں اپنے وہاں سے شہد لے کے گیا اپنے استاد کے لیے اپنے گاؤں سے. تو استاد نے کہا کہ بھائی کہاں سے لائے ہو؟ کہنے لگے میں ہمارے اپنے ہی جو
सारा का सारा मामला है हमारे अपने जमीनों पे, वहाँ जो खेत शहद वेद का सारा सिलसिला है, जो भी है खेती बाड़ी जो जमीन में हम करते हैं, वहां से ये लाए हूँ, गेहूं पे जो चीजें, बाकी शहद भी हमारा अपना ही उसका है, हम यहाँ पर लेकर आए आपके लिए, हमारे सारी की सारी चीजें। तो उनके उस्ताद ने कहा कि अच्छा भाई, तेरे बाप ने तेरी बहनों तेरी बेटियों को विरासत तकसीम की है? तो हमारे तर्जुमे साहब कहने लगे मैं तो खुद भी, मेरी कोई बहन ही नहीं है। कहा मेरी तो कोई बहन ही नहीं है, तो ये रख लो आप। कहने लगे अच्छा, तो तेरे बाप ने तेरे दादा ने अपनी बेटियों को यानी तेरे बाप की बहनों को विरासत तकसीम की थी या नहीं की थी? बात समझ में आ रही है? मैंने कहा यार साची इतना तो मुझे नहीं पता कि मेरे दादा ने अपनी बेटियों को यानी मेरी फुप्पों को, मेरे अब्बा की बहनों को विरासत दी थी या नहीं दी थी। कहने का नहीं पता ना, जाओ बेटा पता करके आओ, ये माल मेरे लिए उस वक्त तक जायज नहीं है। तो इतना संगीन मामला है विरासत का। बहनें चूंकि कमजोर होती हैं तो उनका विरासत का क्या कर लेते, खा लेते, या ये सोच लेते हैं यार कि भाई तुम्हारी विरासत में बनी 15,000 रुपए, बनी 25,000 रुपए रहे, 50,000 रुपए रहे, 1 लाख रुपए तो बनना है भाई। 1 लाख रुपए क्या शरीयत सुई भी होगी ना, तो उसका भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हिसाब करना पड़ेगा। एक एक रुपये का क्या होगा, हिसाब होगा बाप के मरने के बाद। और उनका कोटा उठा के नहीं किसी को सत्ता कर दोगे, ये सब कुछ हिसाब में आएगा, देना पड़ेगा ये सारा का सारा। तो ये समझना कि नहीं चूंकि हमारी बहनें मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, तो मेरी बहनों ने मुझे क्या कर दिया है, रिलीफ दे दिया है, माफ कर दिया है, अब ये सारा का सारा करोड़ों रुपए का माल मेरे लिए क्या हो गया, हलाल हो गया। कतआन उसके लिए वो माल क्या नहीं है, हलाल नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारे वो लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हमारी बीवी ने हमारे लिए हक मेहर माफ कर दिया। जब हक मेहर की बात चलती है तो उस वक्त क्या होता है, बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं, हक मेहर नहीं दिया होता, और इस पर भी सख्त आदाब है। और जब हक नहीं देते तो फिर आके पूछते हैं कि भाई हमने तो अपनी बीवी को नहीं दिया, तो हमारी बीवी तो मुतालबा नहीं करती। अब भी आपको देना पड़ेगा, भले कितनी ही बूढ़ी क्यों नहीं हो गई आपकी बीवी, आपने उसको हक मेहर नहीं दिया तो अब भी उसको हक मेहर क्या करो, दो। ये माल का मामला बड़ा ही खतरनाक होता है, ये माल में खयानत का मामला बड़ा ही खतरनाक होता है। बाद जगह रिवायत में मैंने सुना कि एक सहाबी के दूसरे सहाबी को ज़ियारत हुई जिनका इंतकाल हो गया था। उन्होंने कहा कि क्या मामला है, उन्होंने कहा अभी तक मामला अटका हुआ है। क्या क्यों? क्या कोई सुई थी जो मैंने किसी से ली थी, वो अब तक उसको वापस नहीं की थी, इस हाल में मेरा इंतकाल हुआ। उन्होंने जाके वो सुई का मामला सारा पूरा किया, फिर अगले दिन उन सहाबी की ज़ियारत, उन्होंने कहा अब मेरा मामला रफा दफा हो गया। माल गनीमत के मौके पर आप अलैहिस्सलाम सहाबा इकराम को मुतवज्जे किया करते थे लोगों को कि भाई अगर इस माल गनीमत में से जर्रा बराबर भी अगर किसी ने कुछ उठा लिया, कल कयामत के दिन बड़े ही खतरनाक मामला होगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकूंगा कल कयामत के दिन। ये माल में खयानत का मामला ही गर्दन पकड़ लेगा कल कयामत के दिन। बड़े से बड़ा नमाजी, बड़े से बड़ा दाढ़ी वाली, जुब्बे वाला, कुब्बे वाला, तबलीगी, खानकाही, मुजाहिद, सारे के सारे, लेकिन अपनी बहन की विरासत खाकर अगर बैठ गए, ये सारे के सारे दीन के शोबे आपकी मुख्तलिफ नहीं करवा सकते। ये माल का मामला इतना खतरनाक तरीन मामला है ये माल का। हाँ, ये कल कयामत की गर्दन से पकड़ लिए जाएंगे जिसने किसी का अगर हक खाया होगा। इसलिए हदीस शरीफ में आता है किसी ने किसी शख्स की एक बालिश्त भी जमीन हथियाली, कोई एक बालिश जमीन हथियाता है? हथियाता किसी की एक बालिश जमीन नहीं हथियाता ना। हदीस शरीफ में आता है किसी ने अगर किसी शख्स की एक बालिश जमीन को नाहक हथिया लिया, कब्जा कर लिया, इस जमीन के सातों जमीन के हिस्से कल कयामत के दिन तोप बना के इसके गर्दन में डाले जाएंगे। अब मुझे बताएं, यहाँ तो 120-20 गज के प्लॉट और हजार गज के और फिर करनाल पत्नी कितने कितने, उन्हीं को लोग क्या कर लेते हैं, हड़प कर लेते हैं। कल कयामत के दिन इनकी गर्दनों में ये कैसे फंसाया जाएगा, और ये कल कयामत के दिन कैसे इसको बर्दाश्त करेंगे? तो नमाज, रोजा, ज़कात, ये सारे के सारे मामला तो एक तरफ, ये माल का मामला जब आएगा ना कल कयामत के दिन, ये बख्शने नहीं देगा। आप किताबुल जिहाद में जब हदीसें पढ़ेंगे तो माल गनीमत जब तकसीम होता तो आप अलैहिस्सलाम इसी तरीके से सहाबा इकराम को वसीयत फरमाते थे कि नहीं भाई माल के मामले में बहुत एहतियात करना, कुछ भी मत उठाना। और सहाबा फिर बाद में लाए भी, तो डर की जब इतनी वईद सुनी तो यार हमने तो इसको मामूली तो समझ के उठा लिया था, फिर आपने इसको वईद सुनाई, साहबा ने फौरन ला के रख दिया, तो इसको मामूली से समझ रहे थे। तो इसलिए बहनों को उनका हक देकर ही आप बहनें अगर ले लें, उसके बाद फिर अपनी खुशी से भाई को क्या कर दें, भाई ये दे तुम्हारे लिए माल है, फिर तो अबे क्या चला जाता है, करोड़ों रुपए बाप छोड़ के गया वसीयत, करोड़ों रुपए छोड़ के गए, बहने हैं तो उनको उनका हक दे दो, जो कुछ बचा हुआ तुम्हारे लिए होगा। जब अल्लाह ने एक काम करने का हुक्म दिया है, नमाज पढ़ेंगे क्या कहेंगे, अल्लाह का हुक्म है, रोजा रखेंगे क्या कहेंगे, अल्लाह का हुक्म है, ज़कात देंगे क्या कहेंगे, अल्लाह का हुक्म है, विरासत नहीं देंगे वो भी तो अल्लाह का हुक्म है। और पहले जमाने में तो वो चलता था कि यार जो चमन पत्नी क्या क्या कहते थे पहले जमाने में लोग, क्या यार बहनों का तो कोई हिस्सा ही नहीं होता, बस भाइयों का हिस्सा होता है, बहनों को तो कोई हिस्सा नहीं मिलता। गांव देहातों में तो आज तक ये जुल्म है, हमारे यहाँ भी
دیندار طبقہ ہو یا دنیادار طبقہ ہو، بہت زیادہ ظلم ہے وصیت کے اور وراثت کے تقسیم کرنے کے معاملے میں. تو وراثت کے معاملے میں بہت زیادہ کیا کرنی چاہیے؟ احتیاط کرنی چاہیے. فرمایا ان اللہ سمیع علیم. اب وراثت سن لیے، اس کو بدلو نہیں، اللہ سن بھی رہے ہیں اور اللہ جانتے بھی ہیں. فمن خاف من موص جنفا او اثما، ہاں وصیت کرنے والے کی طرف سے اگر جو وصیت سن رہا ہے تو اس کو اگر اس وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری کا خطرہ ہو کہ یار اس وصیت کرنے والے نے اپنے بڑے بیٹوں کو دادا دیا ہے، یہ اس وصیت کرنے والے نے ناجائز وصیت کی ہے اور میرے مرنے کے بعد ایسا کرنا، یہ ناچنے والی عورت بنانا تاکہ وہ میرے مرنے پہ آگے نوحہ کرے روئیں تو ان کو پیسہ دینا، یہ کوئی وصیت ہے؟ یا میرے مرنے کے بعد یا فلاں کیسینو میں زیادہ پیسہ لگا دینا تاکہ وہاں لوگ ناچے گائیں، یا میرے مرنے کے بعد جو یہ فلاں حرام کاری میں میرا پیسہ لگا دینا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مرنے وصیت کرنے والے کی وصیت میں اگر طرفداری کا خطرہ ہو کہ یار اس نے اپنے بیٹے کو زیادہ وصیت دینے کا سوچا ہے، او اسمن یا گناہ کا کہ یار اس نے غلط کام کی طرف کیا کی ہے، وصیت کی ہے کہ غلط کام میں میرا پیسہ لگاؤ، فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، تو وہ وصیت سننے والے اس کے مرنے کے بعد آپس میں کیا کر لیں، صلح کر لیں، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اب وصیت کو کیا کر سکتے ہو؟ تبدیل کر سکتے ہو. اس نے گناہ کا حکم دیا تھا، آپ اچھائی پہ لگا دو، اور اس نے ایک طرف زیادہ پیسہ لگانے کا کہا تھا، شریعت کے حساب سے آپ نے اس کو دوبارہ کیا کر دیا، اسی حساب سے کر دیا جس نے شریعت نے حکم دیا تھا، تو اب آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کو بدل دینا کیا ہوگا؟ زیادہ ثواب دہ ہوگا. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ پاک خوب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگلی جو ہماری آیات ہیں وہ رمضان المبارک کی ہیں. اللہ پاک نے ہمارے پر روزوں کو فرض کیا، اس کی جو ہے رمضان کی آیتیں، رمضان کے احکامات. تو رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی ہم کیا کریں گے؟ بہاریں دیکھیں گے. اللہ ہم سب کو رمضان تک پہنچنا بھی نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.